بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ عزیز بزرگوں، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ہماری یہ آج کی 21ویں مجلس ہے۔ اب تک سن ہجری 7 تک جو واقعات پیش آئے ان کا تذکرہ میں نے کر دیا۔ سن 6 ہجری کے اخیر سے لے کر سن 8 ہجری کے پہلے تک، یعنی فتح مکہ سے پہلے تک ایک بڑی عظیم ہستی سیف من سیوف اللہ ایمان کے اندر داخل ہوئی، یعنی حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ مسلمان ہو گئے۔ انہی درمیان میں بعض نے سن 7 ہجری میں ان کا تذکرہ کیا ہے۔ خیر، ہجرت کا 8واں سال آتا ہے اور اس میں بڑے بڑے اہم واقعات ہوئے ہیں۔ ایک بڑی عظیم جنگ ہوئی ہے جس جنگ کا نام ہے جنگ موتا۔ موتا اصل میں شام جو علاقہ ہے وہاں پر ایک جگہ کا نام ہے۔ سن ہجری 8 میں ایک عظیم معرکہ ہوا، ایک عظیم جنگ ہوئی۔ کفار کی تعداد 1 لاکھ کے قریب ہے اور مسلمان صرف 3000 ہے۔ اس جنگ کے اندر بڑی عظیم ہستیاں، اولو العزم ہستیاں شہید ہوئی ہیں۔ یہ جنگ ہوئی کیوں؟ جنگ موتا۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنے بھی خط بادشاہوں کے نام بھیجے اس میں بصرہ کے بادشاہ یا روم کا جو قیصر ہے اس بادشاہ کے نام ایک خط بھیجا تھا، اور یہ خط حضرت حارث بن عمر رضی اللہ عنہ لے کر پہنچے۔ راستے میں بلقا نامی شہر میں شرحبیل بن عمرو غسانی، جو یہ بادشاہ کا نائب سمجھا جاتا تھا، وہاں سے یہ گزر ہوتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس قاصد کو یعنی حضرت حارث بن عمیر کو بہت بے دردی کے ساتھ اس شخص نے رسی میں باندھا اور شہید کر دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس حادثے کی خبر پہنچی، حضور کا دل بہت غمگین ہوا، اور اس وقت پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے 3000 مسلمانوں کا لشکر تیار کیا اور اپنے دستے مبارک سے سفید رنگ کا جھنڈا باندھا اور حضرت زید بن حارثہ کے ہاتھ میں دیا اور ان کو فوج کا سپہ سالار بنایا، اور ارشاد فرمایا کہ اگر زید شہید ہو جاوے تو یہ جھنڈا جعفر سنبھال لے، اگر جعفر کی بھی شہادت ہو جاوے تو یہ جھنڈا حضرت عبداللہ بن رواحہ سنبھال لے۔ یہ لشکر روانہ ہوتا ہے۔ اس لشکر کو رخصت کرنے کے لیے حضور خود مقام ثنیۃ الوداع اس جگہ تک تشریف لے جاتے ہیں اور لشکر کے سپہ سالار حضرت زید بن حارثہ کو حکم دیتے ہیں کہ دیکھو تم ہمارے قاصد حارث بن عمیر کی شہادت گاہ وہاں جا رہے ہو جہاں ان کو شہید کر دیا گیا، سب سے پہلے وہاں کے لوگوں کو تم اسلام کی دعوت دینا، اگر اسلام قبول کر لے تو دیکھنا وہ تمہارے اسلامی بھائی ہے، ورنہ تم اللہ کی مدد طلب کرتے ہوئے ان کے ساتھ جنگ کرنا۔ یہ لشکر نکلتا ہے، مسلمانوں نے بلند آواز سے یہ دعا کی کہ خدا سلامت اور کامیابی کے ساتھ واپس لائے۔ یہ فوج مدینہ سے کچھ دور نکلی ہی تھی کہ قیصر روم اس کو یہ شخص 1 لاکھ کی فوج لے کر بلقا کی سرزمین ہی میں پہنچ گیا۔ یہ خبر پا کر امیر لشکر حضرت زید بن حارثہ نے اپنے لشکر کو روکا، پڑاؤ ڈالا ایک جگہ پر اور ارادہ کیا کہ بارگاہ رسالت میں ہم پہلے اطلاع پہنچا دے، خبر دے کہ حال یہاں پر تو یہ ہو گیا، یہ لوگ 1 لاکھ آ گئے ہیں اور ہم 3000 کی تعداد ہے، لہذا کیا کریں، ہم حضور کے حکم کا انتظار کریں یا کیا کریں؟ تو حضرت عبداللہ بن رواحہ نے یہ فرمایا ہمارا مقصد فتح حاصل کرنا یا مال غنیمت حاصل کرنا نہیں ہے، بلکہ شہادت ہے مطلوب و مقصود، مومن نہ مال غنیمت نہ کشور کسائی، کہ ہمارا مقصد تو صرف اللہ کے راستے میں نکلنا ہے۔ جب یہ بات حضرت عبداللہ بن رواحہ نے فرمائی اور زبردست جوش والی تقریر جب کی ہے تو سارے کے سارے لوگ موتا کی سرزمین کے اندر داخل ہو گئے اور اس لشکر کو دیکھا، 1 لاکھ کا لشکر، اس سے پہلے تک اتنے بڑے لشکر سے سابقہ نہیں پڑا تھا، سارے کے سارے ریشمی کلر کے زرق برق، یعنی ابھی تک تو جو تھا
تو وہ لوگ آ گئے تھے اپنے گھریلو لباس میں، یعنی ایسے ہی جن کے ساتھ مقابلہ ہوا۔ یہ لشکر باقاعدہ ٹریننگ یافتہ تھا، یعنی سب ایک کلر کے کپڑے پہنے ہوئے، جیسے پیلی کلر کی سب نے کوٹیاں پہنی ہوئی تھی، وردیاں پہنی ہوئی تھی۔ لہذا مسلمان اللہ تبارک و تعالیٰ پر بھروسہ کرتے ہوئے ڈٹ گئے۔ اس سے پہلے دیکھیے میں نے ایک بات ذکر کی تھی کہ جنگ خندق کے اندر جن جن کفار نے مدینہ پر حملہ کیا تھا ان میں خیبر کے یہودی بھی تھے، اور خیبر کے یہودی ہی نے غزوہ خندق کو بھڑکانے کا سبب بنے تھے، اس لیے کہ بنو نذیر کے جو یہودی یہاں سے نکالے گئے تھے وہ لوگ مکہ گئے اور مکہ والوں کو بھڑکایا اور ان کو اکسا کر کسی طریقے سے یہ لوگ غزوہ خندق کے لیے لے کر پہنچ گئے۔ لہذا حیی بن اخطب یہ شخص تو مارا گیا، یہ یہودیوں کا یعنی خیبر والے جو یہودی تھے، حیی بن اخطب اور ابو رافع، یہ دونوں بہت بڑے سردار تھے، لیکن اس کے باوجود بھی یہ خیبر کے جو یہودی تھے ان کے دلوں میں آگ بڑی بھڑک رہی تھی کہ کسی طریقے سے موقع ملے، چنانچہ یہ لوگ مدینہ پر ایک دوسرا حملے کی تیاری کرنے لگے، اور اس مقصد کے لیے انہوں نے غطفان والا جو قبیلہ ہے، میں نے اس سے پہلے بھی ذکر کیا، ان کو بھی تیار کر لیا۔ لہذا انہوں نے ایک بہت ہی طاقتور اور ایک جنگجو یہ جو قبیلہ تھا، یہ دونوں مل گئے اور گٹھ جوڑ کر کے یہ سارے کے سارے مدینہ کی تیاری کرنے لگے۔ خیر، تو یہ ایک تو معاملہ ہو ہی رہا تھا۔ اب اسی درمیان میں اب یہاں پر یہ صحابہ کرام موجود ہے، اب ان کے درمیان میں آپس میں مشورہ ہو رہا ہے کہ بھئی کیا کرے، تو اب لوگوں کے مشورے سے سیف من سیوف اللہ وہ بھی اسلام لا چکے ہیں۔ حضرت بن خالد بن ولید رضی اللہ عنہ جھنڈے کے علم بردار تھے اور انہوں نے بہت بہادری کے ساتھ لڑے، لکھا ہے یہاں تک 9 تلواریں ان کی لڑتے لڑتے ٹوٹ گئی، اور انہوں نے اپنی اس جنگ کے اندر بڑی مہارت اور بڑی کمال کے ساتھ اسلامی فوج کو دشمنوں کے نرغے سے یہ نکال کر لیا ہے اس جنگ کے اندر۔ اصل میں جنگ موتا جب شروع ہوئی اور بالکل دونوں طرف سے گھمسان کی لڑائی شروع ہو رہی ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں بیٹھے بیٹھے اس پورے لشکر کو دیکھ رہے تھے، گویا سارے پردے آپ کے سامنے سے ہٹا دیے گئے ہیں اور پورے جنگ موتا کا نقشہ آپ کے سامنے موجود ہے اور آپ کی نگاہوں کے سامنے ہے۔ بخاری شریف کی روایت ہے، حضرت زید رضی اللہ عنہ، حضرت جعفر رضی اللہ عنہ، حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ، ایک کے بعد ایک کی شہادت ہوتی ہے اور ایک کے بعد ایک وہ ایک کے ہاتھ سے جھنڈا جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انتہائی رنج اور غم کی حالت میں ہے مجمع کے سامنے، اور یہ ارشاد فرمایا کہ یہ جھنڈا زید کے ہاتھ میں ہے، وہ شہید ہو گئے۔ پھر جعفر نے جھنڈا لیا، وہ بھی شہید ہو گئے۔ پھر عبداللہ بن رواحہ نے جھنڈا لیا، وہ بھی شہید ہو گئے، یہاں تک کہ اب جھنڈا خدا کی تلواروں میں سے ایک تلوار یعنی خالد بن ولید نے اپنے ہاتھوں میں لیا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو یہ خبریں سناتے رہے اور آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ حضرت یعلا بن امیہ رضی اللہ عنہ یہ جنگ کی خبر لے کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے، تو حضور نے ان کو یہ فرمایا کہ یعلا پوری خبر میں تمہیں سناؤں یا آپ مجھے سناتے ہو؟ تو حضرت یعلا نے فرمایا حضور آپ ہی سنا دیجئے۔ تو حضور نے پورا حال اس جنگ کا بیان فرمایا کہ اس کے بعد یہ ہوا، اس کے بعد یہ ہوا۔ تو حضرت یعلا نے فرمایا حضور ایک بات بھی ایسی نہیں ہے جو بیان کرنی اور وہ آپ نے بیان نہیں کیا، آپ نے ساری کچھ بیان کر دی۔ جب یہ لشکر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابھی مدینہ میں ہے، اور لشکر کے آنے کا وقت ہو گیا ہے، جنگ موتا سے لوٹ رہے ہیں، حضرت جعفر رضی اللہ عنہ ابھی تو آئے ہیں، ابھی کل گزشتہ میں نے ذکر کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابھی خیبر فتح کیا ہے اور حضرت جعفر رضی اللہ عنہ ابھی حبشہ کی ہجرت کر کے یہاں خیبر پہنچے اور یہ جنگ موتا کے اندر شریک ہوئے اور جنگ موتا کے اندر ان کی شہادت ہو گئی۔ تو ان کی بیوی حضرت اسماء بنت عمیس رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ لشکر کے آنے کا وقت ہو گیا تو میں نے اپنے بچوں کو نہلایا، دھلایا، تیل کاجل لگایا اور آٹا گوندھ کے تیار کیا کہ بچوں کے لیے روٹیاں پکاؤں۔ اتنے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور فرمایا کہ جعفر کے بچے کہاں ہیں؟ کہا کہ یہی ہیں، کہا کہ ان کو بلاؤ، میرے سامنے لاؤ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان بچوں کو ایسے سونگھنے لگے، ایسے محسوس کرنے لگے جس طریقے سے ہم کوئی پھول اور پتی کو سونگھتے ہیں، ایسے ان بچوں کو بوسا لینے لگے اور ان کو سونگھنے لگے۔ آپ کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے۔ تو
انہوں نے عرض کیا بیوی حضرت اسماء بنت عمیس، کیا حضرت جعفر رضی اللہ عنہ کے ساتھیوں کے بارے میں کوئی خبر آئی ہے؟ ارشاد فرمائے ہاں، یہ لوگ آج ہی شہید ہو گئے۔ حضرت اسماء بنت عمیس فرماتی ہے یہ سن کر میری چیخ نکل گئی، میری چیخ کا نکلنا تھا کہ آجو باجو کی ساری عورتیں میرے گھر پر جمع ہو گئی۔ اس کے بعد پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی بھی ازواج تھی آپ نے سب کو حکم دیا کہ اسماء کے گھر پہنچو اور ان کے گھر والوں کے لیے کھانا تیار کرو۔ ہم یہ جو کہتے ہیں میت کے لیے گھر والے جو چولہا نہیں جلائیں گے اور کھانا، وہ غم میں ہیں تو وہ کہاں سے کھانا بنائیں گے، اس لیے حکم یہ ہے کہ پڑوسی کھانا بنا کر۔ تو دیکھیے یہاں پر خیر جب حضرت خالد بن ولید اپنے لشکر کے ساتھ مدینہ کے قریب پہنچے تو حضور گھوڑے پر سوار ہو کر ان کے استقبال کے لیے گئے۔ مدینہ کے مسلمان اور چھوٹے چھوٹے بچے دوڑتے ہوئے ان کی ملاقات کر رہے تھے۔ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ جنگ موتا کے شہداء کے نام پر ایک ایسا پر درد مرثیہ، ایک کلام، ایک ایسا شعر پڑھ کر سنا رہے تھے، سارے لوگ رونے لگ گئے۔ حضرت جعفر رضی اللہ عنہ کے یعنی ایسی شہادت ہوئی کہ حضرت جعفر کے ایک ہاتھ پر تلوار کا وار ہوا تو وہ ہاتھ کٹ کے گر گیا، آپ نے دوسرے ہاتھ میں جھنڈا لیا، سینے سے پکڑ لیا، لیکن اخیر میں ان کی شہادت ہو گئی۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو فرمایا کہ جعفر کے متعلق یہ فرمایا صحابہ سے کہ جعفر رضی اللہ عنہ کو اللہ نے جنت میں 2 پر عطا کیے۔ ان کی خصوصیت کہ ان کو صرف پر ملے ہیں، یعنی یوں کہہ سکتے ہیں کہ پرائیویٹ جیٹ اللہ کی طرف سے ان کو دے دیا گیا ہے کہ یہ جہاں چاہیں گے اڑتے پھریں گے۔ یہ صرف حضرت جعفر رضی اللہ عنہ کی خصوصیت ہے۔ اس لیے حضرت عبداللہ بن عمر جب حضرت جعفر کے بیٹوں سے ملتے تو یوں کہتے السلام علیک یا ابن ذی الجناحین، اے بچوں، اے وہ 2 بچوں جن کے باپ 2 بازو والے ہیں، 2 پر والے ہیں۔ خیر جنگ موتا اور فتح مکہ کے درمیان چھوٹی موٹی جنگیں ہوئی ہے اور ان کے تذکرہ حدیث اور کتابوں میں موجود ہے۔ خیر اس کے بعد امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک غزوے کا تذکرہ کیا ہے، غزوہ سیف البحر کے نام سے، جو اسی کے بعد میں ہوا ہے۔ رجب سن 8 ہجری میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ کو 300 صحابہ کے لشکر پر امین بنا کر سمندر کے کنارے روانہ فرمایا، اور یہ لوگ قبیلہ جوہینہ کے جو کفار تھے انہوں نے بڑی شرارت مچا رکھی تھی، تو ان پر نظر رکھنے کے لیے بھیجا۔ عجیب بات یہ ہوئی یہاں لشکر کے اندر خوراک کھانا سارا کے سارا ختم ہو گیا۔ لشکر کے امیر روزانہ اپنے ساتھیوں کو 1-1 کھجور دے رہے، ایک کھجور کھا کر یہ گزارا کر رہے، حتیٰ کہ یہ ہوا کھجوریں بھی ختم ہو گئی، درختوں کے پتے کھا کھا کر یہ لوگ گزارا کرنے لگے۔ اس لیے اس غزوے کا نام سریۃ الخط بھی ہے، یعنی پتوں والا غزوہ کہ جس کے اندر پتے کھا کر گزارا ہوا۔ لیکن ایک عجیب واقعہ یہ ہوا، یہ لوگ سارے جب مدینہ آئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو واقعہ سنایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عجیب ہمارے لیے انتظام فرمایا۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ کا بیان ہے، ہم لوگ اس سفر میں تقریباً 1 مہینے ہمارا پڑا رہا، بھوک کی شدت میں پتے درختوں کے ہم کھانے لگ گئے۔ اللہ نے رزق کے طور پر ہمارے لیے ایک ایسا غیبی انتظام فرمایا، ایک بہت بڑی مچھلی، سمندر کے پاس ہی ہم لوگ تھے، اس سمندر کی لہروں نے اتنی بڑی مچھلی باہر نکالی، اس مچھلی کا نام تھا عنبر مچھلی۔ کتنی بڑی مچھلی تھی، ایسا لگتا تھا کہ پہاڑ کھڑا ہے، پہاڑ، اور 300 صحابہ ہے 18 دن تک اس مچھلی کا گوشت کھاتے رہے، اس کی چربی کو اپنے بدن پر لگاتے رہے۔ صحابہ فرماتے ہیں کہ 18 دن میں ہماری باڈی بڑھ گئی تھی یہ کھا کر، اور جب وہاں سے یہ روانہ ہوئے تو اس کا کچھ گوشت کاٹ کر مدینہ میں بھی لائے، اور یہ لوگ بیان کرتے ہیں کہ اتنی بڑی مچھلی تھی کہ امیر لشکر حضرت ابو عبیدہ بن جراح نے اس کی جو پسلی تھی، پسلی جیسے یوں ہوتی ہے نا پسلی، تو اس کی مچھلی کی پسلی کو یوں کھڑا کیا کمان کی طرح، اور اونٹ کو کھڑا کیا، اونٹ کے اوپر کجاوا رکھا، کجاوے کے اوپر ایک آدمی کو بٹھایا اور اس کے نیچے سے گزارا، تو بھی ابھی اس کی جو ہڈی تھی وہ ٹچ نہیں ہوئی۔ آپ اندازہ لگائیے کتنی بڑی مچھلی ہوگی۔ اور صحابہ فرماتے ہیں اس کی آنکھ کا جو بیبا تھا وہ اتنا بڑا تھا کہ کئی لوگ اس میں بیٹھ جاوے، اتنی بڑی مچھلی تھی۔ جب مدینہ پہنچے تو حضور نے فرمایا کہ کچھ ہے بچائے اس میں سے، وہ مچھلی میں سے، تو صحابہ نے فرمایا ہم لائے، تو حضور نے فرمایا کہ اللہ نے تمہارے یہ رزق بھیجا تھا، یہ برکت والی روزی تھی، لہذا اس میں سے ہمیں بھی عطا کرو۔ تو یہ ایک یہ ہوا، اور اس کے بعد تاریخ کا بڑا اہم عظیم الشان ایک باب شروع ہوتا ہے۔ سیرت کے اندر یہ اتنا اہم باب ہے کہ ہر مومن کا دل قیامت تک کے لیے اس واقعے کو سن کر چمکتا رہے گا۔ سن 8 ہجری رمضان کا مہینہ،
اور بعض روایتوں میں ملتا ہے آج ہی کا دن یعنی رمضان کی 20 تاریخ تھی کہ جس میں مکہ فتح ہوا. اب کیسے ہوا مکہ فتح، کیا ہوئے اس کے اسباب، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. بھائی مکہ فتح ہونے کے تو کوئی چانسز تھے ہی نہیں. کیوں نہیں تھے؟ جیسے میں نے گزشتہ ذکر کیا 10 برس تک تو صلح ہو گئی ہے کہ یہ نہیں ہوگا یہ نہیں ہوگا، تو 10 برس تک تو کوئی ایک دوسرے کا نام لے گا ہی نہیں. تو پھر مکہ فتح ہوا کیسے؟ سمجھیے. بات دراصل یہ ہے کہ دیکھیے 2 سال کے بعد تاجدار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ والوں کے سامنے ہتھیار اٹھانے کی ضرورت پیش آئی. مکہ آپ گئے مکہ کو فتح کرنے کے لیے، اس غزوے کے لیے. وجہ اس کی یہ ہوئی ہے کہ دیکھیے مکہ والوں نے جو عہد کیا تھا حضور کے ساتھ کہ لڑیں گے نہیں، اس عہد کو توڑا. تو لڑے کہاں ہیں؟ ہاں لڑے نہیں ہیں، لیکن میں آپ کو سمجھاتا ہوں کہ کس طریقے سے انہوں نے عہد توڑا. دیکھیے صلح حدیبیہ میں ایک شرط یہ لکھی گئی تھی کہ جو قریش کے ساتھ رہنا چاہے ان کا حلیف بن کر، ان کا سپورٹر بن کر، تو اس کو اختیار ہے. اور جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سپورٹر بن کر رہنا چاہے وہ مسلمان نہیں ہے، تو اس کو اختیار ہے. تو اب ہوا یہ، اسی وعدے کی وجہ سے بنو خزاعہ کا جو قبیلہ ہے انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سپورٹ کو پسند کیا، اور بنو بکر کا جو قبیلہ ہے انہوں نے قریش کے سپورٹ کو پسند کیا. ٹھیک. ایک مدت سے مکہ کے یہ جو کافر تھے دوسرے قبائل کو ساتھ میں لے کر مسلمانوں پر جنگ کرتے رہے، جیسے سن 2 ہجری 3 4 5 6 یہی ہوتا رہا. صلح حدیبیہ سے پورا معاملہ ٹھنڈا ہو گیا، لیکن بعض لوگوں کے دلوں میں پھر بھی یہ آگ بھڑک رہی تھی. لہذا ان لوگوں نے کیا کیا، بنی بکر جو ان کا قبیلہ تھا، ان کا سپورٹر تھا، ان کو اعتماد میں لیا، ان کو بھروسے میں لیا، اور ان کو بھروسے میں لے کر بنو خزاعہ کا جو قبیلہ تھا جنہوں نے نبی سے عہد کیا تھا، ان کا سپورٹ نبی کے ساتھ تھا، ان لوگوں کے اوپر حملہ کر دیا. اچھا حملہ تو کیا، لیکن کیسا کیا؟ لکھا ہے کہ بنو خزاعہ پر اتنا خوفناک طریقے پر حملہ کیا کہ یہ لوگ اپنی جان بچانے کے لیے حرم میں آ گئے. اور دیکھیے حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں اپنے اگر باپ کا قاتل اور حرم میں آ جائے گا، اس حرم کے احترام میں اپنے باپ کے قاتل کو نہیں ماروں گا. لیکن ان بدبختوں نے، ان کم نصیبوں نے، ان بنو بکر کے لوگوں نے، عوام تو عوام، حتیٰ کہ حرم کے اندر بھی تلوار چلانے سے یہ لوگ باز نہیں آئے، بلکہ اس کا جو سردار تھا نوفل جس کا نام تھا، وہ اتنا جوش میں بھر گیا کہ اس نے اپنے لوگوں کو بلایا کہ یہ موقع آپ کے ہاتھ آیا ہے، پھر اس کے بعد موقع نہیں ملے گا، مارو ان کو اور ختم کرو ان لوگوں کو. چنانچہ ان درندہ صفت لوگوں نے بہت خونخوار طریقے پر ان کو مارا. حرم کی حدود کے اندر یہ سب ہوا، حرم کے احترام کو بھی انہوں نے خاک میں ملا کر رکھ دیا. ظاہر سی بات ہے یہ لوگ تھے حضور کے سپورٹر، یعنی جو لوگ حضور کے حلیف ہے، جو مدینہ والوں کے حلیف ہے، ان کو مارنا یہ ایسا ہی ہوا گویا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بد عہدی کرنا اور بدخلافی کرنا. چنانچہ اس حملے میں 23 لوگ بنو خزاعہ کے قتل ہو گئے. اس حادثے کے بعد یہ لوگ سارے کے سارے 40 آدمی کے قریب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وفد بنا کر مدینہ میں گئے. حضرت بی بی میمونہ فرماتی ہے ایک رات حضور صلی اللہ علیہ وسلم وضو کر رہے تھے، اچانک زبان سے نکلا لبیک لبیک لبیک، میں تمہارے لیے حاضر ہو رہا ہوں، میں آ رہا ہوں. پھر فرمایا نصرت نصرت نصرت، تمہاری مدد کی جاوے گی، تمہاری مدد کی جاوے گی. حضرت میمونہ فرماتی ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم یہ تنہائی میں آپ کس سے گفتگو کر رہے؟ تو فرمایا میمونہ غضب ہو گیا، وہ لوگ جو میرا ساتھ دینے والے تھے، میرے حلیف تھے بنو خزاعہ، ان پر بنو بکر اور کفار قریش نے حملہ کر دیا، اور اس مصیبت اور بے کسی کے وقت ان بنو خزاعہ نے وہاں چلا کر مجھ سے مدد مانگی، مجھ سے مدد طلب کی، میں نے ان کی پکار پر لبیک کہہ دی ہے. حضرت بی بی میمونہ کہتی ہے یہ واقعہ ہوا ہمارے گھر میں. تیسرے دن اس واقعے کے فجر کی نماز کے لیے حضور مسجد تشریف لے گئے. جیسے ہی نماز سے فارغ ہوئے تو بنو خزاعہ کے مظلوم وہ آپ کے سامنے حاضر ہے. اور دیکھیے عرب لوگوں کی ایک عادت ہوتی ہے کہ سامنے والے کو اگر کسی چیز پر ابھارنا ہے، یعنی اکسانا ہے محبت کے ذریعے سے یا کسی اور چیز کے ذریعے سے، تو وہ الفاظ سے زیادہ اشعار کا کام لیتے ہیں. جیسے حضرت حسان بن ثابت
ابھی دیکھا حضرت عبداللہ بن رواحہ، وہ شخص، وہ باپ جس پر اس کے بیٹے نے ظلم کیا، وہ راستے میں آتے ہوئے دل میں باتیں کر رہا ہے اور اشعار کہہ رہا ہے، تو یہ وہ باتیں ہوتی ہیں جو اشعار کے ذریعے سے، تو یہ لوگ اشعار میں کہہ رہے ہیں جن کا ترجمہ یہ ہے کہ خدا میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ معاہدہ یاد دلاتا ہوں جو ہمارے اور ان کے باپ داداؤں کے درمیان قدیم زمانے سے ہو چکا ہے، تو خدا آپ کو سیدھی راہ پر چلائے، آپ ہماری بھرپور مدد کیجئے اور خدا کے بندوں کو بلائیے، وہ سب امداد کے لیے آئیں گے۔ خیر یہ اشعار پڑھے۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش کے پاس اپنا قاصد بھیجا، کہا 3 باتیں میں کہتا ہوں تم لوگوں سے، یہ 3 باتوں میں سے میری کوئی ایک بات مان لو۔ نمبر 1، بنو خزاعہ کے جو لوگ قتل ہوئے ہیں ان کے خون کا بدلہ دو جو دیت بنتی ہے۔ دوسری بات، بنو بکر جو تمہارے حمایتی ہے ان سے تم لوگ الگ ہو جاؤ، ان کی اب تم حمایت نہیں کرو گے۔ یا نمبر 3، اعلان کر دو کہ حدیبیہ کی جو صلح ہوئی تھی وہ صلح کو ہم ختم کرتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قاصد یہ شرطوں کے سامنے رکھ کر جب وہاں پہنچے تو قرطہ بن عبد عمر نے قریش کا نمائندہ بن کر یہ جواب دیا، نہ ہم اب مقتول کا بدلہ دیں گے، نہ اپنے حلیف بنو بکر کی حمایت چھوڑیں گے، ہاں جاؤ تیسری شرط ہمیں منظور ہے، ہم اعلان کرتے جاؤ معاہدہ حدیبیہ کا ٹوٹ گیا۔ جوش میں کہنے کو تو کہہ دیا یہ، لیکن جیسے ہی یہ قاصد روانہ ہوا، مدینہ نکل گیا، تو سب کو شرمندگی پشیمانی ہوئی، اب کیا کریں گے؟ بڑے بڑے لوگ سب کے سب ابو سفیان کے پاس گئے کہ کہا کہ دیکھو یہ تو معاملہ سلجھا نہیں اور زیادہ الجھ گیا ہے، ایسا نہ ہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم پر حملہ کر دے۔ لہذا ابو سفیان نے کہا کہ میری بیوی ہند بنت عتبہ نے ایک خواب دیکھا ہے کہ مقام حجون سے مقام خندمہ تک ایک خون کی نہر بہتی ہوئی آئی ہے اور اچانک وہ خون غائب ہو گیا۔ قریش نے اس خواب کو یوں سمجھا کہ یہ بڑا منحوس ہے، یعنی وہ یہ سمجھتے ہماری بربادی آ گئی، یہ انہوں نے سمجھا۔ اس کے بعد بہت تیزی کے ساتھ ابو سفیان کو تیار کیا، آپ جاؤ، اس لیے کہ آپ کی بیٹی تو حضور کے نکاح میں، یعنی حضرت ام مومنین حضرت ام حبیبہ، دیکھیے دشمن ہے لیکن ان کی بیٹی حضور کے نکاح میں، صرف اس وجہ سے، جیسے میں نے کل گزشتہ ذکر کیا کہ حضور کی شادیوں پر اعتراض کرتے تو ایک بات سمجھنے کی ہے، جتنے بھی نکاح کیے ہر نکاح مصلحت پر، اب دیکھیے دشمن کی بیٹی سے نکاح کیا، سب سے بڑی مصلحت یہ تھی کہ اس کے دل میں رحم آوے اور یہ شخص ایمان میں داخل ہو جاوے، اور یہی ہوا، حضرت ابو سفیان بعد میں ایمان میں داخل ہوئے۔ خیر پہنچے مدینہ، مدینہ پہنچ کر بیٹی کے گھر میں سیدھے چلے گئے حضرت ام حبیبہ، جا کے فوراً بستر پر بیٹھ گئے، بستر رکھا ہوا تھا۔ بیٹی کیا کہتی ہے باپ سے، ابا جی کھڑے ہو جائیے، انک نجس علی شرکک، آپ شرک کی وجہ سے آپ ناپاک ہیں اور یہ پاک بستر میرے نبی کا ہے، آپ اس بستر کے لائق نہیں ہیں۔ باپ منہ تکتے رہ گئے کہ بیٹی مجھے یہ کہہ رہی ہے، یعنی گوارا نہیں کیا پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر۔ یہ سن کر ابو سفیان کے دل پر چوٹ لگی، رنجیدہ ہو کر وہاں سے نکلے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور اپنے آنے کا مقصد بیان کیا، حضور میں یہ آیا ہوں۔ اس صلح حدیبیہ کے بارے میں وہ کچھ جوشیلے لوگوں نے کہہ دیا کہ ہم صلح ختم کرتے، لیکن ایسا نہیں ہے، حضور نے کوئی جواب نہیں دیا، کچھ بھی نہیں بولے حضور۔ پھر یہ حضرت ابوبکر صدیق کے پاس گئے، حضرت عمر کے پاس گئے، حضرت علی کے پاس گئے، یہ سب بھی خاموش رہے، کچھ بھی نہیں کہا۔ جب حضرت علی کے پاس گئے تو ابو سفیان، تو حضرت فاطمہ بھی وہاں ہیں، حضرت امام حسن بھی وہاں پر ہیں، تو ابو سفیان نے بہت عاجزی کے کہا، علی تم قوم میں بہت رحم دل انسان ہو، ہم ایک مقصد کے لیے یہاں آئے ہیں، کیا ہم یوں ہی ناکام چلے جائیں؟ آپ کچھ تو ہمارا سپورٹ کر دو، ہم صرف یہی چاہتے ہیں کہ آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ہماری سفارش کر دو۔ تو حضرت علی نے فرمایا، ابو سفیان ہم لوگوں کی یہ مجال نہیں ہے کہ حضور نے جو ارادہ کر دیا اس ارادے کے خلاف کوئی ہم مداخلت کر دے اس میں۔ خیر ہر طرف سے مایوس ہو کر ابو سفیان حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا سے کہا کہ بیٹی فاطمہ، یہ تمہارا 5 برس کا بچہ، یہ حسن، یہ امام حسن ایک مرتبہ اپنی زبان سے اتنا کہہ دیں کہ میں نے دونوں فریق میں صلح کرا دی، تو آج سے یہ بچہ عرب کا سردار کہہ کر پکارا جائے گا، یعنی یہ کہہ رہا ہے۔ تو حضرت بی بی فاطمہ نے جواب دیا کہ کیوں، جیسے ہوتا ہے نا، ہم کہتے ہیں نا بعض مرتبہ کوئی معاملہ پتہ نہیں ہے، کسی کی گھنٹی پھنسی تو آ کے بچوں کا واسطہ، بچے کے سر پہ ہاتھ رکھ کے کہتا ہوں، قرآن پہ ہاتھ رکھ کے کہتا ہوں، تو فوراً یہ جواب دینے کا ایسے آدمی کو جو حضرت فاطمہ نے دیا۔ حضرت فاطمہ نے فرمایا کہ بچوں کو کیوں ایسے معاملات میں گھسیٹتے ہو تم، بچوں کا کیا لینا دینا اس سے؟ بالآخر ابو سفیان یہاں سے بھی مایوس ہو کر چلے گئے۔ اب معاملہ بہت کٹھن، تو حضرت علی سے کہتے بھائی کچھ تو تدبیر بتا دو مجھے کہ جس کی وجہ سے میں مکہ والوں کے لیے کچھ آسانی کی خبر لے کر لوٹوں۔ تو انہوں نے یہ کہا کہ ایک کام کرو، تم جاؤ مدینہ میں مسجد نبی میں جا کے یہ اعلان کر دو کہ
حدیبیہ کی جو صلح کا معاہدہ جس کے توڑنے کا اعلان کیا ہے، میں واپس اس کو کنٹینیو کرتا ہوں اور اس صلح کو میں واپس تجدید کرتا ہوں، اس کو جوڑتا ہوں۔ تو حضرت علی سے پوچھتے اس کا کچھ فائدہ ہوگا؟ کہا اب یہ تو میں کیسے کہہ سکتا ہوں، اب اس کا فائدہ ہوئے کہ نہ ہوئے، میرے دل میں ایک بات آئی تو میں نے کہہ دیا، اس کا آگے حضور جو فیصلہ فرماوے۔ خیر یہ آئے اعلان کر رہے، لیکن حضور نے کوئی جواب کچھ بھی نہیں دیا ہے۔ اب یہ ایسے ہی واپس آ گئے، مکہ والوں کو بتایا کہ بھئی یہ معاملہ ہوا ہے، تو مکہ والے اب یہ کہتے اب اس کو ہم کیا سمجھے، صلح ہو گئی، صلح نہیں ہوئی، ہمیں تیاری کرنی چاہیے یا ہمیں اطمینان رکھنا چاہیے، ہم کیا کریں؟ سارے کے سارے وہاں پر ٹینشن میں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پر امی عائشہ کو کہہ رہے میرے ہتھیار درست کرو، تیار کرو، اور اپنے جتنے بھی سپورٹر قبیلے تھے ان سب کو بھی حکم نامہ بھیج دیا کہ سارے کے سارے آ جاؤ۔ اور لیکن حضور نے کسی کو نہیں بتایا کہ ابھی جانا کہاں ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق اپنی بیٹی کے گھر امی عائشہ کے گھر آئے، کہا کہ بیٹی کیا ہو رہا ہے؟ کہا کہ یہ تیاری ہو رہی ہے۔ کہا تجھے کچھ بتایا ہے کہ کہاں جانا ہے؟ کہا کہ ابا جی مجھے بھی نہیں بتایا کہ کہاں جانا ہے۔ خیر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاموشی کے ساتھ ایک ارادہ کر رہے تھے۔ اسی درمیان میں اصل میں حضور کا ارادہ تھا فتح مکہ کے لیے، مکہ کے فتح کے لیے جان۔ اچھا اسی درمیان میں ایک واقعہ کیا ہوا، ایک صحابی ہیں، بدری صحابی ہے، جن کا نام ہے حضرت حاطب ابن ابی بلتع رضی اللہ عنہ، بڑے معزز صحابی ہے۔ انہوں نے قریش کو، مکہ والوں کو ایک خط لکھ دیا، یہاں مدینہ میں جنگ کی تیاریاں چل رہی ہے لہذا تم ہوشیار رہنا، اور ایک عورت کو کہا کہ یہ خط چپکے سے تو رکھ اور سیدھا مکہ کا جو سردار ہے اس کے ہاتھ میں دینا۔ یہاں سے یہ خط لے کر عورت روانہ ہو رہی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے سے خبر مل گئی، ایک عورت اس طریقے سے روانہ ہوئی۔ حضور نے حضرت علی، حضرت زبیر، حضرت مقداد رضوان اللہ یعنی مجمعین کو فوراً روانہ کیا اور ان کو کہا مقام روضہ خاک پر اس جگہ پر تمہیں ایک عورت ملے گی، اس کے پاس ایک خط ہے، وہ خط لے کر میرے پاس آ جاؤ۔ یہ لوگ پہنچے اور حضور نے بتا دیا تھا، تو وہیں پر اسی جگہ پر وہ عورت رکی ہوئی تھی۔ اس سے کہا کہ ایک خط تمہیں دیا ہے کسی نے، وہ خط کہاں ہے؟ پہلے تو بہانے کرنے، میرے پاس کہاں کوئی خط ہے؟ تو حضرت علی نے فرمایا خدا کی قسم اللہ کے نبی کبھی جھوٹی بات نہیں کہہ سکتے، اگر تم نے خط نکال کر ہم نے نہیں دیا ہے تو ہم تجھے ننگا کر کے تلاشی لیں گے۔ وہ عورت مجبور ہو گئی، اپنی چوٹی کے اندر پیچھے اس نے چھپا کے خط کو رکھا تھا، لہذا اس میں سے نکالا اور خط دیا۔ یہ لوگ بارگاہ رسالت میں پہنچے اور آپ نے حضرت حاطب بن ابی بلتع رضی اللہ عنہ کو بلایا کہ حاطب یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ بدری صحابی ہیں۔ انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ میرے بارے میں جلدی نہ فرمائیے، نہ میں نے اپنا دین بدلا ہے نہ میں مرتد ہوا ہوں، میں نے خط مکہ والوں کو صرف اس لیے لکھا، میرے بیوی بچے سب وہاں ہیں، میرا کوئی رشتہ دار وہاں پر نہیں ہے کہ جو میرے ان بیوی بچوں کی خبرگیری کرے، تو اسی لیے میں ان کو ایک بات پہنچا دوں تاکہ یہ میرے بیوی بچوں کے بارے میں نرمی اختیار کرے، اس لیے ایک احسان کے طور پر میں نے یہ خط لکھ کر مکہ والوں کو ہمدردی کے طور پر روانہ کیا۔ یا رسول اللہ میرا ایمان ہے کہ دیکھیے اللہ نے آپ کے لیے جو لکھ دیا ہے وہ ہو کر رہے گا، آپ کے ہاتھ پر کافروں کو ضرور شکست ہوگی، میرے اس خط لکھنے کی وجہ سے آپ کو کوئی ہرگز کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت حاطب کے بیان کو سن کر ان کا عذر قبول کر لیا، مگر حضرت عمر رضی اللہ عنہ انہوں نے اس خط کو دیکھ کر اس قدر طیش میں آگے فرمایا کہ حضور مجھے اجازت دیجئے میں اس منافق کی گردن اڑا دوں۔ دوسرے صحابہ بھی غیظ و غضب میں آ گئے، لیکن رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جبین رحمت پر ذرہ برابر بھی شکن ماتھے پر بل نہیں آیا۔ آپ نے فرمایا عمر کیا تمہیں خبر نہیں کہ حاطب بدری صحابہ میں ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے بدر والوں کو مخاطب کر کے یہ فرمایا کہ تم جو چاہے کرو، تمہاری اب آئندہ سے کوئی بھی پکڑ نہیں ہوگی۔ یہ سن کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی آنکھیں نم ہو گئی اور وہ کہہ کر بالکل خاموش ہو گئے کہ اللہ اور اس کے رسول ہم سب سے زیادہ علم والے ہیں۔ اور اسی موقع پر قرآن مجید کی آیت نازل ہوئی یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء، ایمان والو میرے اور اپنے دشمن کو دوست مت بناؤ۔ لہذا حضور نے حضرت حاطب ابن ابی بلتع کو معاف کر دیا۔ اب آگے کیا ہوتا ہے، مکہ المکرمہ میں داخلہ کس طریقے سے کیا ہوتا ہے مکہ پہنچنے کے بعد، انشاءاللہ آئندہ ذکر کریں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔